السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں عطا فرما۔ تو آج یہ اہدنا الصراط المستقیم کی آیت ہمارے سامنے ہے، اور گویا یہ وہ دعا ہے جو ہم اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی کے مطابق اس سے مانگ رہے ہیں، اور اسی آیت کی بنیاد پر اس صورت کو دعا کہا گیا، اس میں دعا مانگی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور یہ ہمارا معاملہ نہیں کہ ہم نے خود یہ دعا سیکھی ہے اور ہم خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کثرت سے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اور ہمیں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ ایڈوائس کی گئی ہے، ہدایت آپ کو مشورہ دیا گیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے، چونکہ نماز کا حکم ہے اور نماز بغیر سورۃ الفاتحہ کے نہیں ہے، لہٰذا سورۃ الفاتحہ یہ نماز کے اندر شامل، بلکہ اس کی روح اور اس کی جان، اور وہ مسلم کی حدیث جس کو ہم ساتھ ساتھ مطالعہ کرتے آ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ سے تعبیر کرتے ہیں کہ صلاۃ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بات بیان کرتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کی ہوتی ہے۔ یعنی جو بات آگے چلتی ہے تو نماز کی بات کہہ کے، صلاۃ کی بات کہہ کے سورۃ الفاتحہ کی بات شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ سے تعبیر کیا سورۃ الفاتحہ کو۔ تو اس آیت کے حوالے سے اس حدیث کا جو حصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سورت کے آخر تک پھر بات جتنی ہے وہ ایک ہی بات ہے، اسی کی تفصیل ہے آگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بندے سے کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ اس نے مانگا اسے دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، میں حدیث قدسی کی صورت میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ بات کہ بندہ مانگتا ہے اور اللہ دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ مانگنے والے مسلسل مانگ رہے ہیں، مگر یہ انہیں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی صراط مستقیم، یعنی اس صراط مستقیم پر چل نہیں رہے ہوتے۔ اور یہ بات ہمیں اس طرح ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ صراط مستقیم کی جو علامات قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، صراط مستقیم کی جو تفصیل ہمیں بتاتا ہے، اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم صراط مستقیم پر نظر نہیں آتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی ہیں، کبھی نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، جزوی ہیں، یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نہایت اہم بات ہے یہ۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، ہمارے سامنے بات رہنی چاہیے کہ جو لوگ ہدایت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، کسی ایسی ہدایت سے جس کی سورس براہ راست ان کے سامنے نہیں ہے، خصوصیت سے ملحدین، تو ان کے لیے بھی کہ انہیں ہم بتا سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ بات، جب جو بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے وہ دلیل کے ساتھ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی دلیل ہو، لیکن جہاں تک ممکن ہو تاکہ استدلال کے ساتھ بات گہری اترتی ہے دل میں، اور بات بیان بھی کی جا سکتی ہے، شرح صدر زیادہ ہوتا ہے،
تو اس اعتبار سے یہ چیز ہے کہ ہدایت کا یہ پہلو ہمارے سامنے اس ضمن میں اس آیت کے حوالے سے رہے گا. کوشش کرتے ہیں کہ بات پوری ہو جائے، لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے کہ اس کی بھی تفصیل میں جایا جائے. اہدنا، ہدایت ہمیں دے، اللہ سے مانگی ہے. ہے دال، یہ ہا دال یا یہ اس کا مادہ ہے. الہدایہ، الہدایہ کے معنی ہے لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. یہ جو معنی ہم بیان کرتے ہیں یہ امام راغب کی لغت سے، جو اس میں وہاں یہ جملہ الہدایہ کے عنوان سے لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ الہدایہ کے معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں، راہ دکھانے کے. تو اب یہ راہ دکھانا اور پھر اس اعتبار سے رہنمائی کا معاملہ، تو ہم نے اپنے رب سے اس بات کی استدعا کی ہے، اللہ سے مانگا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے. اب یہ ہدایت صراط مستقیم کی بات تو بعد میں. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور ہدایت اصلاً آتی کہاں سے ہے، ہدایت کا ماخذ ہے کون، ویسے بھی کون ہے، یعنی ہدایت کا ماخذ جو ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین انسان کا خالق ہے، اس کائنات کا بھی خالق ہے. یعنی یہ اس کے دلائل الگ ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم مانتے ہیں، پہلے سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. اور اس سورت کا آغاز ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین. تو رب کی جو بات وہاں پر تھی، سامنے ذرا سی یاد آ جائے گی، بات سامنے یاد آ جائے گی. ربوبیت کیا ہے؟ درجہ بدرجہ درجہ کمال تک لے جانا. یعنی کسی کو اس کی ربوبیت کیا ہوگی کہ اسے درجہ بدرجہ درجہ کمال تک لے جانا، یعنی جہاں پر وہ مکمل ہو جائے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کا آغاز اور پھر اس کے بعد اس کا عروج تو یہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس اعتبار سے ہر وجود کے بننے اور درجہ تکمیل تک پہنچنے کے جو اس کے مراحل ہیں، جو اس میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بتائیں کس کس طرح کیا کیا آگے بات چلتی ہے. تو اسے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. مثلا سورہ اعلیٰ دیکھیے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. بس اللہ کی تعریف کے بعد کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد الذی، وہ جس نے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کی پاک ذات ہے، اس کے لیے اعلیٰ بات کی ہم نے، تسبیح کی. اس کے بعد کیا کہا؟ وہ جس نے خلقہ، تخلیق. پہلا کام کیا ہو گیا؟ تخلیق. ظاہر تخلیق کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ربوبیت کے اعتبار سے پہلا کام کیا ہے؟ وہی پیدا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدم سے وجود میں کوئی اور لایا، آگے ٹیک اوور کر لیا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی نے تخلیق کیا. تخلیق کار ایک ہی ہے، خالق ایک ہے اللہ، اور کوئی خالق نہیں ہے. سب مخلوق ایک اللہ خالق. تو تخلیق پہلا مرحلہ ربوبیت کے اس زمن میں یہ تخلیق ہو گئی. تو کیا کہا؟ الذی خلق فسوی. فسوی کیا ہے؟ یہ تسویہ. تسویہ، تسویہ کیا ہوتا ہے؟ تسویہ کے معنی ہے ایک چیز کو جس طرح اسے ہونا چاہیے ٹھیک اسی طرح بنا دینا. جہاں آدم کے پیدا کرنے کے مراحل کا ذکر ہے وہاں یہ بات آپ کو ملے گی، کیسے اسے بنایا. ایسے نہیں بس اٹھایا اور کھڑا کر دیا، بلکہ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. بتایا نا یہ بھائی، کسے؟ اپنے رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، اور پھر اسے کیا کہا؟ فسوا کا بھی تسویہ یہی، نک سک سے درست کیا. یہ ترجمہ کرتے مولانا اس کا، نک سک سے یعنی ہر اعتبار سے جیسا ہونا چاہیے. انسان کی کوئی اور شکل بنانا چاہیں
کہ بھئی ذرا سا اس میں آپ کوئی تبدیلی کر کے اسے بہتر کر دیں. انسان روبوٹ بناتا ہے تو وہ بھی اس کو اسی کے مطابق دیکھ کے جہاز بناتا ہے تو پرندے دیکھ کے, یعنی یہ نک سکھ سے جیسا ہونا چاہیے اس ہاتھ کی کوئی اور شکل بنا دی جائے. یہ ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, تسویہ, یعنی پھر اگلا مرحلہ یہ کہ جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے, مچھلی کو کیسا ہونا چاہیے, پرندے کو کیسا ہونا چاہیے. اسے اللہ سے ہمارا خالق تھوڑی سب کا ہی ہے نا, ہر ایک کو اسی تسویہ. تو یہ کیا ہو گیا, یہ دوسرا مرحلہ کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بعد تسویہ, تو خلقا فسوا, اس کے بعد کیا ہے والذی قدرا فہدا. قدرا کیا ہے, قدرا یہاں پر کوانٹٹی کے معنوں میں, قدر تقدیر بھی اسی سے ہے. تقدیر میں یہ ہے اتنا ہے, اتنی چیزیں لمیٹڈ. تو اب یہ کیا, یہ قدرا یہاں پر اس کی یعنی تعداد کے یا اس کی لمیٹیشنز کے کوانٹٹی کے معنوں میں ہے کہ اب یہاں پر یہ کتنا. اللہ نے بہترین چیزیں بنائی ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ جو بہترین چیزیں ہیں وہ لاتعداد بنا دی جائیں. جتنی ضرورت ہے اتنا, اس کے لیے اس کو کتنا ہے, کیا چیز کتنی ملے گی, کیسے کیا معاملات ہیں, یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, لمیٹیشنز ہے نا, ہم یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں. یہ ہے. اسی طرح سے یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے گی, دو ہاتھ ہیں, چار بھی ہو سکتے تھے لیکن اللہ نے دو رکھے ہیں, یعنی اس اعتبار سے. اور پھر اس کے اپنے یعنی اس کا جو سسٹم جو اس کی, اب یہ ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس کے اندر کے جو سسٹم ہے سارے ہم دیکھتے ہیں, کوئی ایک رکھا ہے کوئی دو رکھے ہیں, لاتعداد نہیں ہے. حالانکہ آدمی کہے اچھا بھائی دماغ تو دو چار ہونے چاہیے تھے, بڑا اہم معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری حکمت کے ساتھ میں, اور باقی سارا سسٹم جتنا بھی پوری کائنات کا دیکھیں گے تو وہ کیا ہمیں نظر آئے گا, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک متعین مقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. ہر چیز کو متعین مقدار کے ساتھ تخلیق کیا ہے. پانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب اس سسٹم کو اگر دیکھیں تو 1 گھنٹہ گزرے گا اسی پر, اس کا آنا, اس کا انسان کے تصرف میں آنا, وہاں تک پہنچنا, یعنی کس طریقے سے اللہ نے, بڑا حصہ ہے زمین کا پانی, لیکن اس پانی کی ضروریات, معاملات, چیزیں, پھر اس کا انسان کے لیے آنا, بننا, کہاں جانا, وہاں سے اس کا جو نظام بارش کا پھر کب ہونا, کس طریقے سے اس کو آنا, یعنی پورا ایک اتنا بڑا نظام ہے اور اس کی ایک سسٹم ہے, اس کے تحت اتنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہے کہ ایسا نہیں ہر طرف پانی, اب کیا کریں, سیلاب آ گیا تو مشکل ہو جاتی ہے نا. تو بہرحال یہ اس کا یہ تیسرا اور پھر آخری درجہ جو ربوبیت کا ہے, فہدا, ہدایت دی ہر چیز کو. اب یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے, یہ فہدا, ہدایت دی. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا ہے, اس طرح اسے کیا ہے کہ وہ جو کام اس کے ہیں وہ کام پورے کرے. اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے یہ ہدایت کا معاملہ کیا ہے. تو بنیادی طور پر ہدایت کی بات یہ ہو جائے گی کہ ہدایت سے مقصود یہ ہے کہ ہر وجود پر اس کی زندگی و معیشت کی راہ کھول دی جائے, زندگی کیسے گزارے. تو جانور کا بھی معاملہ ہے, انسان کا بھی معاملہ ہے, نباتات کا بھی معاملہ ہے, سب اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنا کام کرتے ہیں, کوئی انہیں سکھانے نہیں جاتا. تو اب اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ کام جرنل سارے سب کے لیے. سورہ طٰہٰ میں آیت 50 کے آس پاس جو موضوع چل رہا ہے, جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرنے کی, تو اس نے پوچھا یہ تمہارا رب یہ کون ہے, کیا ہے, یعنی خود ہی رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا, لیکن تو کہا کہ رب کون ہے, تو اس وقت کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا. کیسے, اس کو تخلیق کیا, اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, پھر اسے ہدایت دی کہ وہ کیسے کام کرے گا.
یعنی یہ جو اس کی پروگرامنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کر کے بھیج رہا ہے، یہ جو اسے کس طریقے سے کام کرنا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ پورا سسٹم ہمارے سامنے رکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات، متعدد حوالے یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہدایت کا اصل جو مرجع ہے، اصل جو اس کا ماخذ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اس طرح کہتے ہیں. پھر اسی طرح آگے کہا ہے الذی فطرنی فإنہ سیہدین، سورہ زخرف ہے یہ. اس میں جو کہا کہ وہی جس نے پیدا کیا ہے، جس نے وجود بخشا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے. اور رب کی جب تعریف ہم کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے اس وقت، تو سورہ شورى کی آیات آئی تھیں. اس میں پہلی بات کیا آئی تھی؟ الذی خلقنی فہو یہدین. میرا رب کون ہے؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین. الذی خلقنی، وہ جو مجھے پیدا کرتا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، پھر وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. تو ایک ہدایت تو یہ جسے ماننا نہ ماننا یہ الگ بات ہے، یہ آئے گی. لیکن یہ کہ پہلے جتنا سارا معاملہ ہے، سسٹم ہے، یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ والا بھی تو وہ والا بھی، وہ بھی اسی کی طرف سے آئے گا. تو اسی لیے سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے ہیں تو اس وقت وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے ہدایت دے گا. انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب آگے کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ یہ راستہ دکھائے گا، اللہ ہی تعالیٰ یہ آگے کام چلائے گا. تو یہ والے وہ والے سارے معاملات اسی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ابراہیم علیہ السلام کہے نا اللہ کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راستہ بتائے گا، ہدایت آگے. اب آگے وہی بتایا کیا کرنا ہے. تو اللہ نے کہا یہ سورہ عنکبوت میں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے ہم انہیں راستے دکھائیں گے، ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے. وہ بند گلی کے مسافر نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ پتہ ہی نہیں اب کیا کریں، اب کھڑے. تو اللہ تعالیٰ راستے بتائے گا. یہ بات اب اسی میں یہ جو بات ہو رہی ہے ہدایت کی، اور اس اعتبار سے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو ہدایت کے کچھ درجات یا مراتب ہیں. 4 ہدایت کے مراتب یا درجات جو کہ یہ 4 ہیں، جس سے ہدایت اللہ تعالیٰ دیا کرتے ہیں. انسان مانے نہ مانے، واقعہ یہی ہے. ظاہر ہے کہ جو یہ نہیں مانتا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، خود بخود ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے تو یہی بات سمجھانی ہے. لیکن جو سمجھتا ہے پھر اس کے بعد کی بات ہے. دیکھیے پہلا کیا ہے؟ وجدان. یہ کسی خارجی کوشش کے بغیر انسان کو جو چیزیں حاصل ہیں، کسی خارجی کوشش کے بغیر. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ بچے کا دودھ پینا. نومولود کا جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اگر اسے دودھ پلانا سکھانا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی اسے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھا کے بھیجا ہے، اسے کیسے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ وجدان ہے. یہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کو دھڑکنا سکھایا ہے، آنکھ کو دیکھنا سکھایا. اب یہ خود بخود ہے، یہ ساری چیزیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. خارج سے کوئی اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے کہ بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے، سکھانا پڑے گا، باہر سے کوئی چیز چاہیے، اندر ہی ہے سارا معاملہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا نام کیا؟ وجدان. اور یہ پہلا درجہ ہے کہ جو انسان کو اندر سے اسے پتا ہے کہ بچے کے بارے میں بھی وہ جانتا، اسے تکلیف ہو تو روئے گا. اب جب وہ روتا ہے تو ماں سمجھتی ہے اس کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، کیوں رو رہا ہے. یعنی رو کے وہ اپنی ضرورت کا اظہار اعلان کر رہا. اسے کس نے سکھایا ہے یہ؟ بھائی یہ اس موقع پر آپ کو رونا ہے، ہنسنا نہیں ہے. ہنسنے کا موقع دوسرا ہے، رونے کا موقع دوسرا ہے. بچہ سوتے میں ہنستا بھی ہے نا، دیکھتے ہیں آپ. نومولود کی بات ہو رہی ہے، وہ سکھاتا نہیں ہے اسے. تو ایسی 10 چیزیں آپ دیکھیں گے. تو یہ معاملہ ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ حواس. دوسرا درجہ کیا؟ حواس. ہدایت کا جو چیز حاصل ہوتی ہے نا، یہ ہمیں جو ملتا ہے، دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے. اب یہ سیکھنے کی بات ہے. حواس، یہ حواس خمسہ، یہ جو ہے اس سے آدمی
دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، چکھتا ہے، یعنی اس حواس خمسہ جو ہیں یہ، اب ان حواس کا معاملہ تو وجدان اور حواس اس میں انسان اور جانور سب برابر ہیں، سب کو دیا اللہ نے. وجدان انہیں بھی، جانور کا بچہ بھی اپنا سارا کام کرتا ہے، اور حواس بھی اس کے پاس ہیں، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، گرمی بھی لگتی ہے اسے، یعنی ساری سونگتا بھی ہے، یہ سارے معاملات ہیں نا، تو اس میں برابر ہیں. اب انسان تو اعلیٰ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تیسرا درجہ کون سا دے دیا؟ جو انسان کے لیے عقل. اب عقل کے ذریعے، اب عقل کا کام کیا ہے؟ یہ جو حواس کے ذریعے سے جو علم اسے ملتا ہے، جو تیسرا مرتبہ ہدایت اس کا ہے عقل کی ہدایت کے، اب اس حواس کے ذریعے پھر وہ چیزوں کو ان سے نتیجہ برآمد کر، عقل کا استعمال، عقل کا استعمال تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا. محدود عقل کسی درجے کی جانوروں کے حوالے سے بھی، لیکن وہ عقل کی تعریف میں نہیں آئے گی. یعنی وہ اللہ نے ان کو ویسے ہی جو چیزیں دے رکھی ہیں اس کے تحت، اس میں سیکھنے کا عمل کوئی نہیں ہے، اس میں آگے بڑھنے کا عمل کوئی نہیں ہے. جیسے انسان تو ہے نا، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وقت کے ساتھ اس کا شعور پختہ ہوتا ہے، علم کے ساتھ اس کی عقل بھی ترقی کرتی، یعنی سب چیزیں ہوتی ہیں. تو حواس کے ساتھ تو یہ اب دو کے ساتھ ان کو استعمال کر کے تیسری چیز عقل ہے. لیکن یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، یہ تینوں جو درجے ہیں اور تینوں جو ذریعے ہیں یہ محدود ہیں. ظاہر ہے کہ ہر چیز آپ حواس سے اگر معلوم کر لیتے تو آلات نہ بناتے. آج آلات سے دیکھتے نا آپ، آنکھ ہر چیز نہیں دیکھتے، خوردبین بھی چاہیے، دوربین بھی چاہیے، یعنی یہ آلات اس کے لیے حواس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ٹوٹل آج انسان نے عقل سے یہ کام کیا، لیکن کیا عقل سب کچھ بتا دی ہے؟ عقل کا معاملہ جو ہے بعض جگہ آ کے عقل ناکام ہو جاتی ہے. یعنی انسان غلطی کیسے کرتا ہے؟ انسان جو ہے بہت سارے مسائل کے اندر جب پھنس جاتا ہے، بہت سارے معاملات اس کے ایسے ہیں، کل کا انسان، آج کا انسان، کل ایک بات کہی، آج اس غلط ہوئی. سائنس کے معاملے میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں نا. تو غرض یہ کہ یہ کیا محدود ہے. یہ صرف عقل ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتی ہے جو حواس اسے فراہم کریں، چاہے براہ راست چاہے آلات کے ذریعے. لیکن جو چیز اس کے دائرے میں نہیں ہے، جو چیز دیکھی نہیں ہے، جو چیز دیکھی نہیں ہے، عقل وہاں پر بالکل خاموش، اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ اب آپ مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں بتائیں جو آپ نے دیکھی نہ ہو. بتا نہیں سکتے ہیں نا. یعنی آپ کیا بتائیں گے؟ جو آپ کو بتایا گیا وہی بتائیں گے نا. اللہ کی ذات تو بہت آگے کی بات ہے. جنت، یعنی اللہ نے بتایا ایسا ایسا، لیکن وہاں جو کچھ ہے وہ ابھی تمہاری سمجھ میں آتا نہیں ہے. وہاں جو کچھ ہے وہ اس سے بہت ہی الگ چیز ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے کہا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی ذہن میں اس کا خیال آیا. جو دیکھا ہی نہیں تو خیال کیسے آئے گا؟ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں خیال نہیں آئے گا. تو یہ انسانی عقل کا معاملہ جو ہے، یہ تو بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری اس پر باتیں ہو سکتی ہیں کہ عقل کیا ہے؟ محدود. عقل بس وہیں تک جاتی ہے، اس سے آگے تو جو لوگ عقل کے اوپر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانتی جو ہمیں دکھتی نہیں ہے. لیکن ایسی بے شمار چیزیں تو کل نہیں دکھتی تھی، آج انسان کہتا ہاں ہے. آج انسان کہتا ہے کہ ہاں ہے. حواس دیکھتے ہیں، سورج اتنا سا پتہ چلتا ہے کیا ہے، یعنی انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. حواس کیا ہے؟ سراب جو ہے آپ دیکھ کیا ہے یہ؟ کبھی دھوکا، یعنی جب دیکھتے پتہ چلتا ہے صاحب سخت دھوپ کے اندر وہ سڑک پہ وہ صحرا کے اندر لگتا ہے کہ ندی جو ہے ٹھاٹے مار رہی ہے. پاس پہنچے تو کیا پتہ چلا؟ کچھ نہیں ہے، دھوکا. حواس بھی دھوکا دے رہے ہیں. عقل اس کی بنیاد پر سمجھ رہی ہے کہ یہ ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ ایسا ہے نہیں. اسے تو یہ سب کیا چیزیں؟ یہ لمیٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی ہدایت کے لیے چوتھا مرتبہ جو رکھا ہے، چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چوتھی چیز وہ وحی، نبوت. یہ چوتھی ہدایت ہے جو ان سب کی تکمیل کر دیتی ہے. تو اب یہاں پر ہمارے سامنے بات کیا جاتی ہے کہ چوتھی چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے
اس سب کی تکمیل کے لیے وہ ہدایت نبوت ہے، وہ ہدایت وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہے۔ اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کو دی ہے، ہر دور میں انسان کو دی ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے جو اس ہدایت سے خالی ہو۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پہلا انسان پہلا نبی بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے مکالمے قرآن میں لکھے۔ آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تو یہ بتایا ساری چیزوں کے نام سے، یعنی علم کی کتنی کہاں تک بات تھی، اور اس کے بعد پھر مزید کیا کہا بھیجتے ہوئے زمین پر، زمین میں جاؤ، زمین پر اتر جاؤ، اور پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ہُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو ان ہدایات کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اصل اب یہ جو ہے اس کی تکمیل کا معاملہ جو ہے اسی وقت ہے کہ جب وحی کی ہدایت نبوت کے ذریعے سے ہمارے پاس موجود ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، تو اسے کہتے ہیں الہدا۔ الہدا یعنی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے اور بذریعہ نبوت نبی کے ہم تک منتقل کی گئی ہے۔ یہ ہدایت ہر دور میں ایک ہی رہی ہے، ہر دور کے اندر ہمارے جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ایک ہی بات بتائی، ایک اللہ واحد، اللہ کی بندگی کی دعوت ہے نا بنیادی طور پر، اور ساری تفصیل اس کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ہدایت کی بنیاد پر انسانوں کی آزمائش رکھی ہے، اللہ نے فراہم کر دی ہے۔ اب کوئی چیز فراہم کر دی جائے، بھئی یہ چیزیں دستیاب ہیں، اب آپ چاہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، چاہیں فائدہ نہ اٹھائیں، مرضی ہے آپ کی۔ قرآن مجید کے حوالے سے بات ہوئی ہے، نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پاس ذریعہ دے دیا، ھذا بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، اگر یہ تمہارے پاس بصیرت کی روشنی آ گئی ہیں، اب جو کوئی آپ بینائی سے کام لے گا اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بنے گا اس کا وبال اسی پر ہے، یعنی اب انسان کے اپنے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موجود ہے۔ تو اسی کو بیان کیا۔ آپ دیکھیے سورہ دہر میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا، اور مختصر یعنی 2 جملوں میں پھر اس کی تفصیل الگ کیا کہا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ پہلے اس کہا کہ انسان پیدا کیا دیکھنے والا، سمیعا بصیرا، سننے والا بتا، پھر کیا کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، ہم نے اسے اب اما شکورا و اما کفورا، شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ اب یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام دین ہے، جس کا نام وحی الہی ہے، جو کتاب اللہ کے ذریعے اور رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو اب یہ ہمارے سامنے اب دو ہمارے یہ راستے، چاہے یہ والا چاہے یہ والا، یعنی ایک فرما برداری کا، ایک نافرمانی کا ہے، ایک غلط ہے ایک صحیح ہے، 2 راستے کہہ کر ہمارے سامنے رکھتا۔ اور اسی طرح سے سورہ بلد نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے ہیں، بلکہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اسے 2 ہونٹ 2 آنکھیں نہیں دی ہیں، اسے زبان نہیں دی، یہ بات ایسے آ رہی ہے نا۔ اور پھر آئے کیا کہا، تو پھر اسی میں کہا وَهَدَيْنَا، کیا ہم نے اسے دونوں راستے نہیں دکھائے؟ تو اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، مگر ہوا یہ کہ انسان نے اس راستے پر جو ذرا مشقت طلب تھا، ہر کامیابی اپنی ایک قیمت رکھتی ہے، ہر کامیابی اپنا ایک تقاضا رکھتی ہے، تو عقبہ وہ تو خیر مضمون الگ وہیں پر ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ دکھا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، اور خود اپنے ذمے اللہ نے لے لیا یہ، ان علینا للہدا، سورہ لیل،
سب 30 پارے میں آخری کی یہ اور 29 پاری کی تھی سورہ دہر، کہ ہم نے ہدایت دینا اللہ نے کہا ہمارے ذمے ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ اب اللہ دے رہا ہے، بندہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان علینا، بے شک ہمارے ذمے ہے، للہدا، ہدایت دینا ہم دیں گے، ہم بتائیں گے کیسے، کہاں۔ تو جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی پھر وہ کیسی ہوگی؟ کامیابی کا معاملہ ہے نا، ناکامی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، خرابی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہدایت کی بات ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہم ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے حواس بھی کہاں کام کرتے ہیں؟ حواس بھی یعنی آدمی، عقل، سب چیزیں، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ چیزوں کا درست سمت میں کام کرنا، آدمی کا صحیح نتیجے تک پہنچ جانا، اپروچ بڑی زبردست اپروچ ہے۔ کیسے ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ تو یہ سب چیزیں بھی اسی کے اندر آ جائیں گی، آ جاتی ہیں۔ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو ہم نے کیا مانگا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط کہتے ہیں سیدھی راہ، مستقیم بھی یہی ہے۔ ویسے مستقیم استقامہ سے ہے، استقامت ہے، اور اس کے معاملہ یہی جب اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو خط مستقیم، اس طرح سے سیدھا ہونے کے معنی بھی اس کے آتے ہیں، اور تشبیہ کے طور پر راہ حق کو بھی صراط مستقیم کہا گیا، راہ حق کو صراط مستقیم کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نام دیا۔ اب یہ جو سیدھا راستہ، صراط مستقیم، اس لفظ کے اندر ہی پورے معنی موجود ہیں، یعنی اپنا تعارف خود کراتا ہے پہلے، یعنی ایک درجے کا تعارف، پھر چلیں گے اس راستے پہ تو ساری چیزیں آئیں گی، نشان منزل آئیں گے اس راستے پہ۔ دیکھیے سیدھا راستہ یا صراط مستقیم آسان ہوگا، جو سیدھا راستہ ہوگا، ایک ٹیڑھا راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ، ہر آدمی سیدھا سیدھا راستہ صحیح ہے، آسان ہوتا ہے بنسبت پگڈنڈیوں کے۔ جیومیٹری میں آپ نے خط مستقیم کی تعریف پڑھی، جیومیٹری میں خط مستقیم، صراط مستقیم ہے نا، خط بھی ایک راستہ ہے۔ خط مستقیم کی جو تعریف ہم نے پڑھی وہ کیا ہے؟ دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر خط، اس کا نام خط مستقیم ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں دو کے درمیان سب سے مختصر راستہ صراط مستقیم ہے۔ خط مستقیم دو نقاط کے درمیان، دو کے درمیان سب سے مختصر، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی اس میں شارٹ کٹ نکالنے کی بات کرے تو کیسے نکلے گا بھائی؟ جو دو نقطے ہیں اور ان کے درمیان ایک ہی ممکنہ صراط، جو بھی جائے گا ایسے جہاں بھی جائے لمبا ہو جائے گا، ایسا ہی پہلی بات تو ہوگا نہیں، وہ تو اللہ کی مراد تو یہ، لیکن ہوگا کیا؟ تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ صراط مستقیم پر بھی شارٹ کٹ لگائے، ناممکن۔ ایسا نام رکھا ہے اللہ کے نے، سوچ ہی نہیں، یعنی یہ ہے ہی مختصر، پہلے سے مختصر ہے اور آسان ہے۔ خط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ آسان ہے اور مختصر ہے، رب کی طرف جانے کا، جنت تک جانے کا، صحیح طریقے سے صحیح طور پر زندگی بسر کر کے کامیابی کے راستے پر چلنا۔ تو اس کی اللہ تعالی نے جو بھی باتیں بتائی ہیں، بہرحال یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، سہولت کا راستہ ہے۔ ہوتا یہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے تو آگے ہمارے سامنے بات آ جائے گی، سورہ لیل جہاں یہ انا علینا للہدا کی بات ہے نا، 12ویں آیت، اس سے پہلے جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ توفیق اسی کا نام ہے، توفیق اسی کا نام۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان غلط کو اسے آسان سمجھنے لگے، حالانکہ صحیح سے زیادہ آسان کچھ نہیں ہے۔
صحیح سے زیادہ، لیکن صحیح اپنے اندر ایک کچھ رکھتا ہے، اپنی قیمت رکھتا ہے، اور چونکہ آزمائش ہے اس لیے بظاہر نقصان محسوس ہوتا ہے، مشکل لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جب چیزیں آئیں گی تو اس وقت تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا، اب ہم نے اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگی ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اب دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دعا اہدنا الصراط المستقیم، اور پورا قرآن مجید جواب دعا، یہ دعا مانگی، یہ جواب میں آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ہدی للمتقین، کتاب کا تعارف کرانے کے بعد پہلے تو کتاب کا تعارف ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت مانگی تھی نا، اہدنا ہدا الہدا، وہاں پہ جا کے وہی ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ تو پورا قرآن ہدایت ہے نا، پورا قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہاں پر جو ایمان کی تشریح ہے سورہ اب ہم پڑھیں گے آگے تو بہت محدود۔ تو بہرحال یہ پورا ایک تو جواب یہ ہو گیا کہ صراط مستقیم کی دعا مانگی، اللہ نے صراط مستقیم اس صورت میں عطا کر دی، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں نام دے کر بھی یہ چیزیں سمجھائی ہیں، صراط مستقیم کے نام سے ہمیں سمجھائی ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت 60 اور 61 دیکھیے، چند آیات دیکھتے ہیں اس حوالے سے جہاں صراط مستقیم کی بات کی ہے۔ الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ عبادت، اللہ کی بندگی، یہ ایک مجمل بات ہو گئی، اللہ کی بندگی، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی کو اور بھی کہا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یعنی یہ سورہ آل عمران میں مضمون چل رہا ہے، گفتگو کے درمیان کہا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب، بس اسی کی بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی بندگی سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، بندگی، عبادت، فرما برداری، اطاعت، غلامی، اس سے الگ کوئی چیز نہیں صراط مستقیم، یعنی اللہ کی فرما برداری، بندگی اختیار کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ بھی سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کو پکڑ لیا، یا اعتصام باللہ کیا، اللہ کو پکڑنا، تو اللہ کو کیسے پکڑیں گے؟ جو اللہ سے وابستہ ہو گیا، جس نے اللہ کو تھام لیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً اس نے صراط مستقیم کو پا لیا۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ سورہ آل عمران کی آیت 101 ہے۔ اب یہ اللہ کو کیسے پکڑتے ہیں، کیسے کیا ہوتا ہے، تو یہ اگلی آیات میں کہا ہے نا، اس کے بعد ہی وہ آیات ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعًا۔ اللہ کو کیسے پکڑیں گے؟ جس نے اللہ کی کتاب کو پکڑ لیا، اس نے اللہ کو پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں، یعنی بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے والی چیز قرآن۔ قرآن جس نے پکڑ لیا اس نے اللہ کو پکڑ لیا، جو قرآن سے وابستہ ہوا وہ اللہ سے وابستہ ہو گیا، کوئی اور سلوک نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے اس سے بغیر قرآن کے۔ تو اسی کو جو مانگتا ہے، جو چاہتا ہے، جس طرح مانا چاہتا ہے، بتا دیا یہ ساری باتیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ جب رب صراط مستقیم پر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب کو اگر رب چاہیے رب کے پاس جانا تو صراط مستقیم کے ذریعے آدمی اللہ سے وابستہ ہو سکتا ہے، یعنی اس راستے پر چل کے
عبادت کے راستے پہ چل کے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو سکتا ہے، یا اللہ یہاں ملے گا، صراط مستقیم پہ ملے گا، کہیں اور ڈھونڈو تو نہ ملے گا۔ اگر کوئی کہیں اور تلاش کرے اللہ کو تو یہ راستہ صراط مستقیم، صراط مستقیم جو ہے وہیں پر، اس کے بغیر اللہ سے وابستہ ہونے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ بس آخر میں 2 آیات تفسیر طویل آیات ہے، ترجمہ پڑھ لیں گے۔ سورۃ الانعام کی آیت 151، 52، 53 جو آج نماز میں پہلی رکعت میں پڑھی۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، یعنی جو پڑھی تھی، کہا اللہ آپ کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہیے قل۔ اچھا ہر جگہ یہ دیکھیے گا، یہ ہم تو 4 قل بات جانتے نہیں ہیں، یہ سب قل ہے، یہ آپ کہیے، اللہ کہلوا رہے ہیں، کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ تعالوا آؤ اتلوا ما حرم ربکم، تمہارے اوپر تلاوت کروں وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اللہ تشرکوا به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، دیں گے، دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فحش کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے کھلا ہو یا چھپا۔ شاش میں مبتلا ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قریب بھی نہیں جانا۔ ظہر منها وما بطن، یہ تو تفصیل تو الگ ہے نا، تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ فحاشی اور پھر اس کے اندر ظاہری اور باطنی، تو بہرحال اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اسے کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا اسے قتل نہ کرنا سوائے حق کے۔ اب یہ بھی پوری بات ہے، یہ الگ بات ہے، یعنی کس صورت میں انسان کی جان کی حرمت ختم ہوتی ہے، وہ پھر قواعد، قاعدہ، شریعت، ریاست سب چیزیں آتی ہیں، تو بہرحال قتل نہیں کرنا، یہ بات ہو رہی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ ان باتوں کی تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ اور پھر اس کے بعد مزید ایک آیت، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، سن رشد کو پہنچ جائے، حتی یبلغ اشدہ۔ اور پھر اس کے بعد مزید وزن پیمانے کی بات کی، پورا تولو، بات کرو تو سچی کرو، چاہے معاملہ اپنے قریبی عزیزی کا کیوں نہ ہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اس طرح ہدایات دے کر ایک آیت، اگلی آیت، اور پھر اس کے بعد کیا کہا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اب مانگ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ بتا رہے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، اسی الفاظ کے ساتھ آیت ہو رہی ہے نا 153 آیت آل عمران سورۃ الانعام کی، یہ دونوں آیتیں 51 52 کے بعد اب یہ کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم اس پر چلو، اتباع کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستے پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ سے دور کر کے پراگندہ کر دیں گے، تمہیں بھٹکا دیں گے۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کجروی سے بچو۔ تو غرض یہ کہ اس طرح یہ بالکل اب یہاں پر عنوان بتا دیے، دیکھو یہ موٹی موٹی باتیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں دیکھ سکتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، اور پھر دیکھ سکتے ہیں تو عمل بھی کرنا ہے۔ اور آخری اسی سورۃ الانعام کے بعد اگلی آگے پہنچ جائیں، آخری رکوع کے اندر پھر کہا، اب سارا گویا خلاصہ یہاں بند کر دیا، سارا خلاصہ یعنی کوزے میں سمندر بند کر دیا اللہ نے یہاں پر آ کے، قل، پھر وہی قل ہے، سناؤ انہیں، سناؤ انہیں، بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے بارے میں یعنی فکر مند، ہمیں کیا بار بار رسول سے کہتا آپ انہیں بتائیے، قل، آپ انہیں سنائیے، آپ ان سے کہیے، کیا کہیے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم،
آپ انہیں کہیے بتائیے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھا دی ہے. اللہ کے رسول جو ہیں کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر ہے نا. اننی ہدانی، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے. ہم تو مانگ رہے ہیں اہدنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اننی، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت کر دی صراط مستقیم کی. یہ کہہ رہے وہ بھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہا نا آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو یہ راستہ تو بہرحال آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان سے کہیے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی. اننی ہدانی ربی لا صراط مستقیم، وہ کیا ہے؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کا دین، ابراہیم کا طریقہ جسے اس نے یکسو ہو کر اختیار کیا تھا، یعنی یہ ملت ابراہیمی. ابراہیم کے بعد بھی پھر وہ ابراہیم کے لیے بھی الگ سے کہا اللہ نے کہ وہ صراط مستقیم پر تھا، اللہ نے اسے راستہ دکھایا تھا. تو غرض یہ کہ یہ دین ابراہیمی، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کا طریقہ جسے اس نے یکسو ہو کر اختیار کیا. اور وہ ابراہیم جو تھا وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. اور پھر کیا کہا؟ کیا ہے وہ راستہ؟ قل، آپ کہہ دیجئے اور مزید جائیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہی ہے نا؟ یہ تو آپ کو یاد ہے قربانی کی دعا کے طور پر بھی پڑھتے ہیں. تب یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کہا صراط مستقیم کیا ہے، گویا اب اس کا خلاصہ کیا کر دیا یہاں پر آ کے؟ میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے تسلیم کرنے والا میں ہوں. اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے. اب یہ جو بات ہو گئی، یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ تو نماز اللہ کے لیے کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کون سا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یعنی جیسے آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، کہا نا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. تو نماز اسی وقت نماز اللہ کے لیے ہوگی جب اس طریقے کے مطابق ہو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. قربانی بھی کب اللہ کے لیے ہوگی؟ جب انہی قاعدے ضابطے کی پابندی میں کی جائے جو اللہ کے رسول نے بتا دیے اللہ کی طرف سے. تو یہ جینا مرنا کیسے اللہ کے لیے ہوگا کہ جینے کے جو قاعدے قوانین ضابطے بتا دیے اللہ کے لیے جینا کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے جیا جائے، جب اس مقصد کے لیے جیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا. ایسے زندگی کیسے بسر ہونی ہے اللہ کے لیے کب ہوگی؟ اللہ کے لیے کب ہوگی؟ جب جیسے اللہ کے رسول نے بتا دیا زندگی ایسے گزارو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ جو بات ہے، یہ تو زندگی، یہ کہا اللہ کے لیے جینا. اللہ کے لیے جینا کیسے ہوگا؟ جب نماز اللہ کے لیے جب ہوگی جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. تو جینا بھی اللہ کے لیے اس وقت ہوگا. تو پھر اب ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جینے کا کون سا طریقہ بتایا ہے، جینے کا مقصد کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے نا، زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے جیتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں جینے کے مختلف. کوئی اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے، کوئی اپنے مستقبل کے لیے جیتا ہے، کوئی اپنے یعنی بھائی یہ ہے، یہ کام ہو جائے بس، میری زندگی تو بس اب یہ ہے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، مکان بن جائے، یہ کاروبار ذرا سیٹ ہو جائے، بس ٹھیک ہے صحیح ہے، پھر میں آرام سے چلا جاؤں گا. بھائی اس کے لیے بھیجا اللہ نے دنیا میں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی نہیں پتا ہے. پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے. یہ صبح و شام، یہ زندگی پوری مستقل اللہ کے رسول نے ایک مقصد کے لیے زندگی بسر کی ہے. صرف زندگی بسر کرنا یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے اٹھ کے کیا پڑھا اور سوتے وقت کیا پڑھا. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مگر یہ درمیان کیا ہوا؟ یہ جینا مرنا کس کے لیے تھا؟ اسی کے راستے میں موت آئے گی. یہ زندگی جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی قیمت صرف جنت ہے.
یہ کسی اور چیز کے عوض بیچی نہیں جا سکتی. آج ہم تھوڑی سی آسائش، تھوڑی سی لذت، اس کے لیے اس زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں ہم. یعنی یہی ہوتا ہے نا، کبھی کسی کے ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ. تو یہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ بیچی ہے، اللہ کے ہاتھ. یہ سارا مضمون قرآن بیان کرے گا. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس جنت سے کم قیمت پر توہین ہے زندگی کی، توہین ہے موت کی، کہ اللہ کے بجائے کسی اور راستے میں آ جائے. اس کے لیے مر گئے، اس کے لیے مر گئے، اس کے لیے مر گئے. مریں گے تو اپنے وقت پر، لیکن ویسے تو انسان مر جاتا ہے. یعنی پتہ چلتا ہے صاحب ان کے لیے جان دے دی. جان تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اتنی قیمتی ہے، اس سے کم پر کوئی اس کا سودا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کا سودا صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. کسی کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جو اس زندگی کا سودا کرے. یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی یہ بڑی قیمتی ہے یہ. تو زندگی اور موت دونوں. تو اس اعتبار سے جناب یہ صراط مستقیم اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. تو اس صراط مستقیم پر چلنا ہم سب چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں توفیق دے گا اگر ہم چاہیں گے، کوشش کریں گے، اور اس کی تکمیل انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہو جائے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور وضاحتیں بھی مناسب سمجھی ہیں تو کی ہیں ہمارے لیے. تو آگے تو انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.